ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجئے، بے شک وعدے کا سچا اور غیب کی خبریں بتانے والا رسول تھا۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم کرتا تھا اور وہ اپنے رب کا پسندیدہ تھا۔ پچھلی آیات ہی سے انبیاء کرام کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر فرمایا کہ کتاب میں اسماعیل کو یاد کیجیے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اور یہ میرے آقا حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، اور یہ وہ بابرکت نبی ہیں جن کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے عطا فرما دی تھی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے ایک اولاد عطا فرما۔ تو یہ اولاد کی دعا کرنا یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اگر بندہ اچھی نیت سے اللہ کی بارگاہ میں اولاد مانگے تو یہ بھی ایک انبیاء کرام کا طریقہ رہا ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور فرمایا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حلیم، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے ہی یہ بشارت عطا فرما دی تھی کہ ایک بردبار بیٹا تمہارے گھر پر تولد ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ پہلے فرزند ہیں، اور یہ بڑے چہیتے اور بڑے پیارے فرزند تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے تھے، اور انہی کی اولاد میں سے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے جو ہے وہ بہت سارے قبائل وجود میں آئے جو پورے عرب کے اندر پھیل گئے، یہاں تک کہ مغرب میں مصر کے قریب تک یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پھیل گئی، اور جنوب میں یمن تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد چلی گئی، اور شمال یعنی اتری طرف جائیں گے تو ملک شام تک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آپ کو ملے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ پیارے بندے تھے کہ رب نے فرمایا اِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، یہ وعدے کے بڑے سچے تھے، اور وعدے کے اتنے بڑے سچے تھے کہ ایک روایت میں یہ آتا ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کسی کے ساتھ میں ایک جگہ پر ملنے کا وعدہ کیا تھا، آپ اس کے انتظار میں وہاں پر 1 سال تک انتظار کرتے رہے۔ وعدہ کیا تھا تو وعدہ پورا کرنے کے لیے سال بھر تک آپ اس کا انتظار کرتے رہے۔ لہذا مومن جب کسی سے کوئی وعدہ کرے تو وعدہ کو وفا کرنا چاہیے، اس لیے کہ وعدہ خلافی کرنا یہ مومنوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ننھی عمر ہی کے اندر وہاں پر چھوڑ کے چلے آئے تھے جہاں پر آج خانہ کعبہ بنا ہوا ہے۔ آپ قربانی کے موقع پر یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ کو تو کوئی اولاد تھی نہیں،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دوسری بیوی حضرت ہاجرہ سے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ ان کو جو ہے وہ مجھ سے جدا کر دیجئے، تو اللہ کا حکم بھی یہی تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو سرزمین حرم پر چھوڑ کر کے چلے آئے، اور جب بیت اللہ کے پاس میں ایک گھنے درخت کے نیچے ان کو بٹھا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب پلٹنے لگے تو ساتھ میں کچھ کھجوریں اور پانی دے دیا، اور جب روانہ ہوئے تو حضرت اسماعیل کی والدہ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کے آپ کہاں جا رہے ہو؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر کہا نہ کوئی انسان ہے نہ کوئی یہاں پر نظر آتا ہے، آپ ہمیں کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بار بار جب آپ نے توجہ نہیں فرمائی تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہی حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ حضرت ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا ایسا یہ حکم ہے تو اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اللہ کی بندی کو اللہ پر کتنا بھروسہ تھا، جنگل بیابان ہے، دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نظر نہیں آتا، اور ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ میں ہے، اس کے باوجود جب اللہ کا نام سن لیا تو کہا کہ تب پھر کوئی فکر نہیں، اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہی ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلے گئے تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ وہ پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوریں بھی ختم ہو گئی، اور پھر جب دودھ خشک ہونے لگا حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک کی وجہ سے جب بیتاب ہوئے تو حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھ گئی کہ دیکھیں پانی نظر آ جائے، نہیں نظر آیا تو اتر کر کے پھر مروہ پہاڑی پہ چڑھی، پھر صفا پہ چڑھی، پھر مروہ پہ چڑھی، 7 چکر لگائے، جن 7 چکروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پیاری بندی کی یاد کے اندر آج بھی جو ہے وہ صفا مروہ کی سعی کی شکل کے اندر باقی رکھ دیا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کی محبت میں دوڑتا ہے تو اللہ اس کو بھی یادگار بنا دیتا ہے۔ اور پھر آخر میں حضرت ہاجرہ نے ایک آواز سنی تھی تو آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ایک فرشتہ ہے، اور ایڑی یا پر کے رگڑنے سے پانی نکلا، وہی آج زمزم کی شکل کے اندر ہمارے درمیان موجود ہے۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانے کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی جگہ ٹیلے کی طرف جو زمین سے بلند تھی، یا بھی خانہ کعبہ وہاں پہ نظر نہیں آ رہا تھا، اس لیے کہ وہ ٹیلے کی شکل میں موجود تھا، سیلاب اس کے دائیں بائیں سے زمین کاٹ کر کے نکل جاتا تھا۔ تو ایک قبیلہ ہے، قبیلہ جرہم، انہوں نے جب دیکھا کہ دور سے پرندے نظر آ رہے ہیں، پرندوں کا مطلب یہی ہے کہ وہاں پہ پانی ہے، جب دیکھنے کے لیے بھیجا تو پتہ چلا کہ واقعی وہاں پہ تو پانی ہے۔ وہ آئے قبیلہ جرہم کے لوگ اور حضرت ہاجرہ سے کہا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم لوگ یہاں پہ ٹھہر جائیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے انہیں وہاں پر ٹھہرنے کی اجازت دے دی، لیکن کہا کہ پانی پر تمہارا قبضہ نہیں ہوگا۔ خیر، اب اس کے بعد کا جو واقعہ ہے وہ آپ لوگوں نے قربانی کے موقع پہ سنا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع وہ بھی آیا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کی قربانی کرو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہا، لیکن اللہ نے جنت کا ایک دمبا یا ایک کوئی جانور بھیج کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ اور وہ قربانی آج بھی جو ہم بقرعید کے موقع پہ کرتے ہیں، یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ خیر، اب اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی قبیلہ جرہم کے اندر ہوئی تھی، اور جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ملاقات کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی کبھی آیا کرتے تھے۔ تو ایک بار آئے، گھر کے اندر معلوم کیا کہ اسماعیل کہاں ہیں، تو ان کی بیوی نے کہا کہ روزی لینے کے گئے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کرنے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا حال چال گھر کے سب ٹھیک ہیں؟ اب وہ عورت ناشکری تھی، اس نے شکایت کی کہ بڑی تنگی ہے، بڑی سختی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تمہارے شوہر اسماعیل آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دینا، میرا پیغام دے دینا کہ اپنے دروازے کی چوکٹ کو بدل دیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے،
اگر کوئی اللہ کا ولی بھی کسی گھر میں آ جائے تو نورانیت ہو جاتی ہے۔ اللہ کا جب نبی آ کر چلا گیا گھر میں، حضرت اسماعیل علیہ السلام آئے تو اندر آتے ہی پتہ چل گیا ایک عجیب نورانیت گھر کے اندر ہے۔ پوچھا کہ کوئی آیا تھا؟ تو بتایا کہ ہاں اس شکل کے ایک بزرگ آئے تھے، اور اس کے بعد میں پوری حالت انہوں نے بتائی۔ تو کہا کہ وہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ سلام کہہ دینا اور کہنا دروازے کی چوکٹ بدلی کر لیں۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا تم سمجھی، وہ میرے والد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ یہ کہہ کر کے گئے ہیں کہ میں تم کو طلاق دے دوں، میں تم کو چھوڑ دوں۔ دروازے کی چوکٹ بدلی کرنے کا یہی مطلب ہے، تم نے ناشکری کی لہذا تمہیں بدل لینے کا میرے والد محترم نے مجھے حکم دیا۔ آپ نے ان کو ان کے قبیلے میں چھوڑ دیا اور قبیلہ بنی جرہم کی ایک اور لڑکی سے شادی کی، ایک اور عورت سے شادی کی۔ ایک زمانے کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پہ نہیں ہے، حال چال پوچھا، اس نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ بڑی اچھی حالت ہے، اور جاتے وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تمہارے شوہر آئیں تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ دروازے کی جو چوکٹ ہے اس کو باقی رکھیں۔ آئے حضرت اسماعیل علیہ السلام تو سمجھ گئے کوئی آیا تھا، پوچھا تو بتایا کہ وہ بزرگ آئے تھے اور ایسا بول کر کے گئے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا کہ میرے والد تھے وہ، اور تم نے شکر اللہ کا ادا کیا، وہ خوش ہو گئے اور کہہ کر کے گئے ہیں کہ یہ عورت اچھی ہے، اس کو اپنے نکاح کے اندر باقی رکھنا۔ یہ قربانی کا بھی ایک بڑا یادگار واقعہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا آج بھی جو ہے وہ امت میں باقی ہے۔ ایک اور بڑا عظیم واقعہ ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی یاد رکھا جاتا ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی، اور وہ ہے خانہ کعبہ کی تعمیر۔ یعنی جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام قربانی میں کامیاب ہو گئے تو ایک عرصے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ میں تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اس وقت زمزم کے قریب ایک درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تیر کو صحیح کر رہے تھے۔ اپنے والد کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، دونوں نے معانقہ کیا اور اس کے بعد میں کہا کہ اے میرے بیٹے اسماعیل، مجھے اللہ نے ایک کام کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل نے کہا کہ کیا حکم دیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے اس کام کے اندر تم میری مدد کرنا، اور کہا کہ یہ جو قریب کے اندر ایک ٹیلہ ہے اس کے بارے میں مجھے ایک گھر بنانے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں یہاں پر ایک گھر بناؤں، وہی گھر جس کو ہم لوگ خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ پھر دونوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ دنیا میں بہت ساری عمارتیں بنتی ہیں لیکن اس عمارت کی کیا شان ہوگی جس کو دو اللہ کے نبی بنا رہے ہیں۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام چنائی کرتے تھے۔ جب دیواریں بلند ہو گئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر کو لے کر کے آئے اور وہاں پہ لا کر کے رکھ دیا، اس پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر کے خانہ کعبہ بنانے لگے۔ اللہ کی قدرت، جیسے جیسے دیوار اوپر جاتی تھی وہ پتھر بھی اوپر ہو جاتا تھا۔ آج وہی پتھر خانہ کعبہ کے اندر آج بھی رکھا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے پاس۔ جو حاجی اور عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اس پتھر پر آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات بنے ہوئے ہیں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ وَعِيدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید فرمائی کہ میرا گھر طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے خوب صاف رکھو۔ یہ مقدس گھر ان دونوں نبیوں نے تعمیر کیا۔ اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شان دیکھیے، ابھی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے۔ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی نمازی تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آدمی جہاں پر خود نیکی کرے وہیں پر اپنے گھر والوں کو بھی نیکی کا حکم دے، خود نمازی ہو اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کی تاکید کیا کرے۔ یہ انبیاء کرام کا طریقہ ہے۔ تو یہ اپنے گھر والوں کو نماز کی تاکید کرنا یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دیگر نبیوں کی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر شریف جب 130 سال کی ہو گئی تو آپ کا وصال ہوا اور آپ کو وہاں پہ دفن کیا گیا جہاں پر مقام حجر یعنی حتیم کعبہ ہے۔ خانہ کعبہ کا جو حصہ تھوڑا سا چھوٹا ہوا ہے
جو حتیم کہلاتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ حضرت ہاجرہ کی بھی قبر ہے اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس میں رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیانی حصے کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئی ہے، اور مختلف احادیث طیبہ کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام جب مکہ میں تشریف لائے تو بتوں کی وجہ سے میرے آقا حرم شریف میں داخل نہیں ہوئے۔ آپ نے حکم دیا کہ پہلے خانہ کعبہ میں جاؤ، اندر سے جتنے بت ہیں سب کو نکال دو۔ تو صحابہ کرام جب اندر گئے تو دیکھا کہ خانہ کعبہ میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بنی ہوئی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پانسے یعنی فال نکالنے والے تیر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان مشرکین کو ہلاک کرے، سن لو اللہ کی قسم، یہ جانتے ہیں کہ ان دونوں حضرات نے تیروں سے کبھی بھی فال نہیں نکالی، انہوں نے جو تصویریں بنا کر کے رکھی ہیں وہ غلط بنا کر کے رکھی ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام خانہ کعبہ میں داخل ہوئے اور تمام گوشوں میں تکبیر پڑھی، اللہ اکبر پڑھا۔ اب آپ سوچیں اور اندازہ لگائیں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل یہ دونوں اللہ کے بڑے پیارے محبوب بندے نبی ہیں، مقدس نبی ہیں، جب ان حضرات کی تصویر بنانا جائز نہیں ہے، خانہ کعبہ میں ان کی تصویریں جب کوئی بنائے تو اللہ کے رسول نے ان کو ہٹوا دیا، مٹا دیا، تو آج اگر ہم کسی دنیا کے کسی عالم یا کسی بھی مفتی کی اگر تصویر بنائیں یا کوئی بھی انسان اگر اپنی تصویر بنائے تو یہ کیسے جائز، یہ کیسے جو ہے وہ جائز ہو جائے گا؟ یہ خود بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے انبیاء کرام کی تصویروں کو بھی مٹوا دیا اور ہٹوا دیا۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چن لیا، اور کنانہ میں سے قریش کو چن لیا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو چن لیا، اور بنی ہاشم سے اللہ نے مجھ محمد کو چن لیا ہے۔ تو یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے مقدس نسب سے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چنا ہوا ہے، اور بڑا برگزیدہ جو ہے، بڑا برگزیدہ اور بڑا متبرک یہ سلسلہ ہے۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا کچھ ذکر جمیل تھا جو اس آیت کریمہ کے تحت ذکر کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین۔ اپنے مقدس انبیاء کرام اور محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے میں مولا قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو پر نور فرما، آنے والے مقدس ماہ رمضان کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اللہ ایمان پہ زندگی، ایمانی پر ہم سب کو مولا موت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد